ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے بچی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھچاؤ سا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی جادو ہے یا نظر ہے یا جنات ہیں، کہ کچھ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اوپر تلے، خام خواہ لڑائی ہونے لگتی ہے، ریزن کوئی نہیں ہوتی، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے چیزوں کا، حادثے پہ حادثہ ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایک چین، ایک بچہ بیمار، دوسرا بیمار، میاں کا جاب سے لے آف ہو گیا، گاڑی لگ گئی، یعنی اوپر تلے گڑبڑ ہو رہی ہے. تو فیلنگ ایسے آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے، چین ہے، جیسے کوئی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہے یا جنات ہیں. کیونکہ میں جادو اور جنات کو ماننے والی ہوں، مجھے پتہ ہے قرآن نے اس کو ماننا ہے، سورج جن کی صورت ہے، اور ویسے بھی جتنی دعائیں پروٹیکشن کی ہم سب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کریم وہ جو نادیدہ مخلوقات ہیں ان سے ہمیں بچانا، ہمارے رزق کو بچانا، تاکہ وہ ہمارا رزق بھی نہ چرائیں، ہمارا سکھ بھی نہ چرائیں. اس کا وجود ہے، لیکن ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. اگر جادو جنات کا آپ کو شک ہے تو کس چیز پہ پہلے سب سے غور کرنا ہے؟ اٹیک کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں سیفٹی والز نہیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی حفاظتی دیواریں کمزور پڑ چکی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے تعویذ ٹوٹکا پوچھیں، پہلے اپنی حفاظتی دیواریں بنائیں. اور وہ حفاظتی دیواریں بنانے کا قرآن اور سنت میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے باوضو رہیں. باوضو جو شخص ہر وقت ان دا اسٹیٹ آف وضو رہتا ہے اس کے قریب کوئی جادو جنات نہیں آتا، اس سے ڈرتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی یعنی عمل کر رہے تھے، اس پہ کوئی جادو تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے بے ہوشی میں ہی وضو کرانا، مجھے بے وضو نہ رہنے دینا. تو وہ بزرگ بے ہوش ہو جاتے، انہیں وضو کرایا جاتا، پھر وہ ہوش میں آتے. تو بعد میں کسی نے پوچھا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا یہ وضو میں کیا لاجک تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بے وضو ہوتا تھا تو اس وقت اس کے جو طاقتیں تھیں، جو جنات تھے، وہ مجھ پہ اٹیک کر کے اوور کم کر جاتے تھے، اس لیے میں باوضو رہا تو میری پاور مینٹین رہی. اگر ہم باوضو نہیں رہیں گے تو ہم ویک ہو جائیں گے، ہماری سیفٹی شیلڈ ٹوٹ جائیں گی. پھر جو کوئی جادو کرنے والا ہے یا نظر لگانے والا ہے یا جنات ہیں، ان کے لیے بالکل اٹیک کرنا آسان ہے. تو پھر دوسری آپ نے سیفٹی وال کی اینٹ کیا ہے؟ آپ کا بے نمازی پہ جادو اثر کرتا ہے. وہ شخص جو بے نمازی ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز قائم نہیں کرتا. جن بھی، شیطان بھی، جادو بھی، نظر بد بھی اس پہ فوری طور پہ آتی ہے. اپنی نمازوں میں استقامت لائیں. اقیم الصلاۃ، یہ نہیں ہم فجر پڑھ لیتے ہیں تو ہم زور پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں. اقیم کا لفظ قرآن میں کب اکیلا صلاح آیا ہی نہیں. اقیم الصلاۃ، قائم کرو. قائم کا کیا مطلب ہے؟ ان دا سیکوینس، پکی کریں نمازیں. اس کے علاوہ ذکر سے آری زبان، جب آپ ذکر کرتے ہو تو یہ آپ کی حفاظتی دیوار ہے. آپ برائیوں سے بھی بچتے ہو اور دشمنوں سے بھی بچتے ہو. یہ میں آپ کو دیوار مضبوط کرنے کا پہلے بتا رہی ہوں مختصراً. پھر شیطان جادو کس پہ آتا ہے؟ ننگے گوشت پہ. آپ کے کھلے گلے، آپ کی ہیف سلیوز، آپ کی ننگی پنڈلیاں، اس پہ عورت کا جو جسم ہے وہ جادو جنات کے لیے، شیطان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے عورت کا ننگا گوشت، جو آج ہماری کیپریز کی شکل میں، ہماری سمر میں سلیو لیس، ہیف سلیوز، ڈیپ نیکس. اس جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ دورے پڑنا، مرغی بیماریاں، جادو، لڑائیاں، جھگڑے زیادہ ہو گیا. اپنے لباس پہ غور کریں. اور ننگے برتن، کھانا کھایا، برتن ٹیبل پہ ہیں، رات کو سنک میں پھینکے ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے شیطان ان برتنوں کو چاٹتا ہے اور وہاں اپنے لعاب اور جرمز چھوڑ جاتا ہے. چاہے آپ اس کو جتنے مرضی ڈٹرجنٹ ڈال کے ڈش واشر میں ڈالیں، ان برتنوں میں شیطانی وہ جراثیم ہے. جب آپ اس میں مومن کھانا کھاتا ہے اس کو بیماریاں بھی آتی ہیں، ڈپریشن بھی آتا ہے. لہٰذا اپنے برتنوں کو اگر مجبوری ہے، جیسے رات میں آج سمر ویکیشن ہے، بچے سنک میں برتن پھینکتے ہیں، ان سے کیا اوپر ایک ٹاول رکھیں سنک کے پاس کہ جب آپ رات کو برتن ڈالیں اوپر ٹاول دے دیں، یا ڈش واشر کے اندر ڈائریکٹ رکھیں، یا اوپر پیپر ٹاول ڈالیں، یا پلیٹس کو اپس اینڈ ڈاؤن رکھیں. اور کچھ نہیں تو سرانے گلاس ہے اس کے اوپر اپنا پین، مارکر، گلاسز کچھ رکھ دیں. لیکن ننگا گندا برتن جس گھر میں ہوگا وہاں بیماریاں، ڈپریشن اور شیطان کے اٹیک زیادہ ہوں گے. اور برتنوں کی بد دعائیں، مجھے ننگا چھوڑا، حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان کے چاٹنے کے لیے. بڑے ناخن،
پچھلے ویک کلاس ہماری 25 کو جو نہ ہوئی سیٹرڈے کو، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری مسجد میں کیونکہ فیونرل سینٹر شروع ہوا ہے تو وہاں ٹریننگ تھی کہ کیسے ڈیڈ باڈیز کو غسل دینا ہے، کفن کیسے کاٹنا ہے۔ ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں وہ انہوں نے بتائی، جو پرانے غسال ہیں جو 81 سے غسل دے رہے ہیں اور مفتیوں کی زیر نگرانی جن کی ٹریننگ ہوئی ہے، یعنی ان کو 35 ایئر سے ریگولر وہ غسل دے رہی ہیں، اور ایک دن میں بعض کا 3 4 میتیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو مجھے خاص بات، انہوں نے کہا پلیز 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 یہ مخلوق تک اپنے پلیٹ فارم سے پہنچائیں کہ جو بچیاں آرٹیفیشل نیلز لگاتی ہیں، جب ڈیتھ ہوتی ہے، ریموور انہوں نے رکھا ہوا ہے فیونرل سینٹر میں، وہ کہتی ہیں نیل پالش ہم ریموو کر لیتے ہیں لیکن باڈی کو سپا لے کے جائیں تو آرٹیفیشل نیل نکلتے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے۔ ڈیڈ باڈی فریز ہو جاتی ہے جب فریزر میں لا کے رکھتے ہیں، اس میں سے جان ختم ہو جاتی ہے، نہ آپ کے آرٹیفیشل دانت نکلتے ہیں نہ آپ کے نیلز نکلتے ہیں، ان آرٹیفیشل نیلز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ کوئی ابھی تک تھیوری، کوئی سائنس ایسی نہیں آئی جو آرٹیفیشل نیلز کو اتارے۔ آپ کہتی ہیں میں اس پارٹی پہ ہی تو جا رہی ہوں، آ کے اتار دوں گی، کیا پتا حادثہ ہو جائے، راستے میں مر جائیں، ہمیں کوئی پتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہمیں کوئی پتا ہے ہم مر جائیں، تو آپ ایسا فیشن کیوں کرتی ہیں؟ یعنی وہ 3 گنا جرم ہے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ آپ نے تو نیل پالش لگانی تھی نہیں تھی، آپ کا تو غسل ہی نہیں ہو رہا، آپ کی تو وضو ہی نہیں ہو رہا، جو آپ کا غسل جنابت ہی نہیں ہوا تو آپ کا وضو کیا ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نیل، سنت ہے کہ نیل کاٹ کے رکھیں، آپ نے نیل اپنے نہیں بڑھائے، آپ نے کسی اور جانور کے نیل اور اس کے اوپر نیل پالش لے کے، یعنی گناہ در گناہ ملٹی پلائڈ گناہ آپ نے کیا۔ پھر ان نیلوں کو چپکایا۔ جو آرٹیفیشل بال لگاتی ہے اس کے بارے میں دوزخ کی وعید ہے کہ اس نے مخلوق کو دھوکہ دیا ہے کہ یہ میرے بال نہیں ہیں۔ کیا ناخن لگانے والی کو پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ یہ میرے حسین انگلی ہیں، یہ میرے حسین بال ہیں، یہ میرے حسین ناخن ہیں، وہ دوسروں کو یہی شو کر رہی ہے نا کہ میرے حسین ہیں۔ تو جھوٹ، وہ ایک جھوٹ، ایک نیل پالش کا گناہ، ایک نقلی چیز لگانے کا گناہ، اور پھر مر گئے تو وہ اتریں گے نہیں۔ وہ خواتین بتا رہی تھی کہ صرف سپا لے کے جانا پڑے گا اور وہ ناخن اتریں گے۔ تو یہ بھی بڑے ہوئے ناخن شیطان کا کھانے میں حق بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ انہی ہاتھوں سے خود کو نیسٹی کام کرتے ہو، نیسٹی بزنس کرتے ہو، پھر انہی ہاتھوں سے آپ کھاتے ہو اور پیتے ہو، پھر وہ بیماریاں اور ڈپریشن آپ کو لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ سمجھتے ہو جادو ہو گیا۔ جادو نہیں ہوا، جن بلاؤں کی طرح آپ نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں نا، وہ بلائیں آپ پہ اٹیک کرتی ہیں۔ آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ باہر کا کھانا ختم کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈپریشن، لڑائیاں اور یہ جنگ و جدل نہ ہو۔ بے غسلے لوگ، بے غسلے ٹوائلٹ پیپر یوز کرنے والے، یہ میک ڈونلڈ، یہ ٹیم ہارٹن، یہ پانی استعمال نہیں کرتے، انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ آپ کو کافی بنا کے اور پیش کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں ٹیمیز گئی تھی۔ وہ کھانا جو وہ گندے لوگ اسی وقت واش روم میں جاتے ہیں اور اسی پیپر ٹاول سے خود کو صاف کر کے بغیر ہاتھ دھوئے وہ آ کے آپ کو پلیٹ ڈیکوریٹ کر کے دے۔ یہ بازاری کھانے سے آپ باز آ جائیں۔ بازاری کھانے نے گھر میں ڈپریشن، اور آپ کو لگتا ہے جادو ہو گیا، جنات آ گئے۔ ہم ریزن ہیں، کیا ہم نے اپنی یہ دیواریں مکمل کی ہوئی ہیں؟ جب آپ کی یہ دیواریں مکمل ہیں پھر بھی آپ پہ یہ اثرات ہیں، آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہے۔ اب آپ کے پڑھنے کا کام ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ کے جادو ہوتا ہے لیکن پہلے اپنی سیفٹی شیلڈ کو پکا کریں، اپنی سیفٹی جیکٹ کو پکا کریں۔ یور سیفٹی فرسٹ، اٹس ان یور کنٹرول، یو کین ڈو دیٹ۔ یہ کوئی مشکل، ان میں سے کوئی ایک کام بھی مشکل ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فوری طور پہ اگر آپ کو لگے کہ میں باوضو بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، کھانا بھی ہاتھ سے پکاتی ہوں، اور کوئی بے غسلے ہاتھ کا میں کھاتی نہیں ہوں، ذکر ہر وقت زبان کو تر رکھتی ہوں، نمازوں میں استقامت ہے، پھر آپ یہ کریں کہ آپ یا قہار ہو، اللہ پاک کا نام ہے یا قہار ہو، جادو اور جنات سے بچنے کے لیے۔ یہ جو قہار ہے نا، اس کا مطلب ہے مینڈ کرنے والا، ریپیئر کرنے والا۔ یہ ایک ٹائم بم ہے جادو کے لیے۔ آپ اس کو کھلا پڑھیں، آپ اس کی تسبیحات کریں، یا قہار ہو، اس میں ہر طرح کی پروٹیکشن ہے۔ پھر مسنون دعائیں حفاظت کی۔ آپ کو پتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی دعا ہم اپنے گروپ میں ڈالتے رہتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات،
ٹھیک ہے نا، من شر ما خلق کا آپ اس کو پڑھیں. آخری 6 کل پروٹیکشن کے لیے سورت کافرون سے سورت ناس تک بہترین پروٹیکشن ہے. آیت الکرسی آپ اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں. اور شیشہ دیکھنے کی دعا، ڈپریشن جس کو ہو رہا ہے یا جس کو لگ رہا ہے چڑچڑا پن، گھر میں کھچاؤ سا آ گیا ہے، واش روم کی دعا کو پکا کریں. کیونکہ آپ کو ڈپریس کون کر رہا ہے؟ آپ کے یہ جھگڑے چھوٹے موٹے ٹچن ٹیچ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ شیطان کرا رہا ہے. جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا مطلب ہے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتی ہوں جنوں اور جننیوں سے، ان کے خاندانوں سے. جادو کیسے ہوگا؟ یہ جادو کا توڑ ہے واش روم کی دعا اور شیشہ دیکھنے کی دعا. اور شیشہ دیکھتے ہوئے آپ سورت کہف کی آیت نمبر 39 بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا کریں. اپنی ہی نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے. آس پاس آپ اپنے خوش دیکھتے ہو، سکھ دیکھتے ہو نا، تو اپنے ہی بچوں کو ماں سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ نظر لگ جاتی ہے. تو جب بھی آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو دیکھیں تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. کیونکہ وہ باغ والوں نے، جس نے یہ پڑھ لیا تھا اس کا باغ سلامت رہا، اور جس نے نہیں پڑھا تھا کہ راتوں چوری چوری جاتے ہیں پھل جو ہیں وہ چنتے ہیں تاکہ غریب کوئی نہ آ جائے اور راتوں راتوں توڑتے ہیں تو باغ سارا تباہ تھا. اور جو اپنے باغ کو دیکھ کے پڑھتا تھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان کا باغ سلامت رہا. ہمارا یہ باغ ہے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا گھر بار، ہماری گاڑیاں، اس باغ کو دیکھ کے یہ ضرور پڑھا کریں. اور انشاءاللہ کوشش کریں روحانی غسل کیا کریں. روحانی غسل کیا ہے؟ آخری 6 صورتیں پڑھیں جب واش روم جانا ہو نہانے کے لیے، پھر واش روم کی دعا پڑھ کے لیفٹ فٹ اندر ڈالا. واش روم کی دعا دل میں پڑھتی رہے مستقل. آپ نہا رہی ہیں، آپ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، آپ یہ تصور کریں کہ میری بیماریاں، میرا جادو، جو کچھ بھی میرے اوپر، جنات، جو کچھ بھی کسی بھی صورت میں اللہ وہ دھل رہا ہے اس پانی میں. اور پھر دل میں اس دعا کو، واش روم میں آپ نے زبان سے نہیں دل سے پڑھنا ہے، اس دعا کو سوچنا ہے، واش روم کی دعا کو. اور پھر رائٹ فٹ باہر نکال کے آ کے دوبارہ 6 صورتیں پڑھ لیں آخری. آپ پروٹیکٹڈ ہیں انشاءاللہ. اور کسی عمل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیفٹی شیلڈز کو آپ مضبوط کریں. انشاءاللہ اللہ کریم گھروں کو سکھ چین عطا فرمائیں گے، اور امت کے ہر گھر کو، جن بھی محتاج ہیں، انسان بھی محتاج ہیں. اب آپ